قرآن مجید کا سورہ نمبر 76 سورہ دہر۔ سورہ دہر کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دہر موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 76، جبکہ ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 98 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس کی پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان ایک زمانے میں قابل ذکر ہی نہیں تھا، اور عربی میں دہر زمانے کو کہا جاتا ہے۔ سورہ دہر اہل بیت علیہ السلام کی شان میں اس وقت نازل ہوا جب حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو نظر کرنے کی تجویز دی، اور انہوں نے جناب سیدہ علیہ السلام اور فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ 3 روزوں کی نظر کر لی، اور جب شفا کے بعد روزے رکھے اور افطاری کا وقت قریب ہوتا تو کبھی مسکین، کبھی یتیم اور کبھی اسیر آ جاتا، اور پنجتن پاک اور فضہ اپنی افطاری کو ان افراد کے حوالے کر دیتے اور پانی سے افطار کر لیتے۔ اہل بیت علیہ السلام کے اس ایثار کی وجہ سے تیسرے دن جبرائیل امین علیہ السلام ان کی شان میں یہ سورہ لے کر نازل ہوئے۔ اس سورے کی ابتدا میں انسان کی اصلیت سے آگاہ کیا گیا ہے کہ یہ انسان ایک دور میں کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے اسے خلق کیا، سماعت اور بصارت دی، راستے کی طرف ہدایت بھی کی۔ اب اس کی مرضی ہے، چاہے تو شکر ادا کرے اور ہدایت حاصل کرے، اور چاہے تو ناشکری کرے اور گمراہی قبول کرے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالی جزا کے طور پر اسے جنت اور نعمتیں عطا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ اس کا امتحان لیں اور پھر اسے سماعت اور بصارت والا بنا دیا ہے۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ یقیناً ہم نے اسے راستے کی ہدایت دے دی ہے، چاہے وہ شکر گزار ہو جائے یا کفران نعمت کرنے والا ہو جائے۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ بے شک ہم نے کافرین کے لیے زنجیریں، طوق اور پھڑکتے ہوئے شولوں کا انتظام کیا ہے۔ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا۔ بے شک ہمارے نیک بندے اس پیالے سے پیئیں گے جس میں شراب کے ساتھ کافور کی آمیزش ہوگی۔ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا۔ یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نیک بندے پیئیں گے اور جدھر چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا۔ یہ بندے نذر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا۔ یہ اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ ہم صرف
اللہ کی مرضی کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، ورنہ نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ہم اپنے پروردگار سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جس دن چہرے بگڑ جائیں گے اور ان پر ہوائیاں اڑنے لگیں گی۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا تو خدا نے انہیں اس دن کی سختی سے بچا لیا اور تازگی اور سرور عطا کر دیا۔ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا اور انہیں ان کے صبر کے عوض جنت اور حریر جنت عطا کرے گا۔ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا جہاں وہ تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ آفتاب کی گرمی دیکھیں گے اور نہ سردی۔ ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ان کے سروں پر قریب ترین سایہ ہوگا اور میوے بالکل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے۔ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گردش ہوگی۔ قوارير من فضة قدروها تقديرا یہ ساغر بھی چاندی ہی کے ہوں گے جنہیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے۔ ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا یہ وہاں ایسے پیالے سے سیراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ عينا فيها تسمى سلسبيلا جو جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا اور ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے کہ تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ان کے اوپر کریب کے سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا یہ سب تمہاری جزا ہے اور تمہاری سعی قابل قبول ہے۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن تدریجاً نازل کیا ہے۔ فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم خدا کی خاطر صبر کریں اور کسی گناہگار یا کافر کی بات میں نہ آ جائیں۔ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہیں۔ ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا اور رات کے ایک حصے میں اس کا سجدہ کریں اور بڑی رات تک اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا یہ لوگ صرف دنیا کی نعمتوں کو پسند کرتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے سنگین دن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے اعضاء کو مضبوط بنایا ہے اور جب چاہیں گے
تو انہیں بدل کر ان کے جیسے دوسرے افراد لے آئیں گے۔ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ یہ ایک نصیحت کا سامان ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کے راستے کو اختیار کر لے۔ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما۔ اور تم لوگ تو صرف وہی چاہتے ہو جو پروردگار چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور اس نے ظالمین کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔